اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن كما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. دوستو، بزرگوں، بھائیو، قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس کی روشنی میں ایک اہم موضوع آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے. موضوع یہ ہے کہ مومن بندہ دوسرے مومن بندے کے لیے یا دوسرا مومن بندہ اپنے لیے آئینہ ہے. ایک مومن بندہ مومن بندے کے لیے آئینہ ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن سے اپنی اصلاح اور اپنی درستگی کیسے کرائے کہ ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو اس کی اصلاح اور اس کی تربیت کیسے کرے. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک جامع اصول اور طریقہ بیان فرمایا اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کی ترغیب بھی دی. اللہ نے قرآن کی اس آیت میں یہ فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد کے لیے دوست ہے. ایک مومنہ عورت دوسری مومنہ عورت کے لیے دوست ہے. اور اس دوست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوست ہونے کا مطلب اور تقاضا یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ بھلی بات دوسروں کو بتلا کے فائدہ پہنچائیں گے اور برائی سے دوسروں کو روک کر نقصان سے بچائیں گے. بھلی بات دوسروں کو بتلا کر فائدہ پہنچائیں گے، بری بات سے دوسروں کو روک کر نقصان سے بچائیں گے. یہ ہے دوست ہونے کا تقاضا. دوستی کا تقاضا یہی ہے کہ بھلی بات بتلانا اس طور پر کہ دوسرے کو فائدہ ہو جائے، اور بری بات سے روکنا اور منع کرنا اس طور پر کہ دوسرا نقصان سے بچ جائے.
یہ مومن کے دوست ہونے کا تقاضا ہے ایک دوسرے کے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اس کے مقابلے میں منافقوں کی بھی خصلت بتلائی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافقوں کی یہ خصلت بتلائی گئی کہ منافق لوگ بھی بعض سے ہیں، ایک دوسرے کا جز ہیں، سب ایک دوسرے کے سے نکلے ہوئے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک ہی گاڑی کے دو بیل ہیں. ایک منافق دوسرے منافق کے لیے اور ایک منافق عورت دوسری منافقہ عورت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور ایک ہی دوسرے کے خیالات والے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مشغلہ صبح و شام کا یہ ہوتا ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. بری باتوں کے حکم کریں گے اور بھلی باتوں سے منع کریں گے. جو اچھی بات ہوگی اس سے روکیں گے اور جو بری بات ہوگی اس کا حکم دیں گے. یہ منافقوں کی خصلت بتلائے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھائی ہم منافقوں کی خصلت پر چلنا ہے یا مومنوں کی جو صفت ہے خوبی ہے وہ اختیار کرنا ہے. تو یہ تو میرے اور آپ کے فیصلہ کرنے کی چیز ہے. میرے اور آپ کے فیصلہ کرنے کی چیز ہے کہ ہم کو منافقوں کی طبیعت کے ساتھ، منافقوں کی خصلت کے ساتھ چلنا ہے، منافقانہ خصلتوں کے ساتھ چلنا ہے یا مومنانہ خوبیوں کے ساتھ چلنا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان اور جس کے دل میں ایمان ہو وہ کبھی اس بات کو نہیں چاہے گا کہ منافقوں کی خصلت کو اختیار کرے، بلکہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے اس طور پر زندگی گزارے گا کہ مومنانہ خوبیوں اور مومنانہ صفت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارے گا. اور اس کی اللہ نے صفت بتلا دی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہوتے ہیں اور دوستی اس طور پر دکھاتے ہیں کہ بھلی باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے اور روکیں گے، بچائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ بھلی بات کا حکم کرنے سے بھلی بات زندہ ہوگی اور وجود میں آئے گی، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا. اور بری بات سے جب روکیں گے اور منع کریں گے اس سے وہ برائیوں سے بچ جائیں گے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نقصان سے ان کی حفاظت ہو گئی. یہ ہے دوستی کا تقاضا، فائدہ پہنچانا، نقصان سے بچانا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب اصول اور طریقہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. مومن مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ آئینہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینہ آپ کو آپ کے عیب اور آپ کے نقص اور آپ کی کمزوریاں اور آپ کے داغ اور دھبے بتا دیتا ہے. یہ آئینے کی صفت ہے. آئینہ سامنے رکھو اور آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جاؤ تو آئینہ کیا بتائے گا؟ آئینہ ہمارے اندر کی برائی بتائے گا. چہرے پر یہ داغ لگا ہے، بال خراب ہیں، داڑھی صحیح نہیں ہے، ٹوپی صحیح نہیں ہے، کرتے پہ دھبا لگا ہوا ہے اور ٹھڈی پہ کوئی نقطہ لگا ہوا ہے، داڑھی کے بال میں کوئی تنکا اٹکا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اور آنکھ میں کوئی جو ہے کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، ناک میں کچھ اور لگا ہوا ہے اور ہونٹوں پہ کچھ اور لگا ہوا ہے. تو آدمی کو آئینہ اس کے عیب اور اس کی برائیاں دکھائیں تو آدمی کیا کرے گا؟ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اور آئینے کے اندر اپنی کمزوریاں اور برائیاں دیکھ کر اس کو ٹھیک کر لیتا ہے. تو جس طرح ایک آئینہ آپ کو آپ کی کمزوریاں بتا رہا ہے اور آپ اس پر کیا کرتے ہیں؟ آئینے پہ غصہ نہیں کرتے. کوئی آئینے پہ غصہ کرتا ہے؟ ایک گھونسا مارے گا آئینے کو کہ یہ میری کمزوری بتا رہا ہے اور یہ میرے نقص بتا رہا ہے، یہ میرے عیب بتا رہا ہے. تو یہ گھونسا مارے گا، بلکہ آئینے کو اور طرح سے صاف کرے گا تاکہ کچھ اور زیادہ ہی بتائے. ٹھیک سے نہیں بتا رہا چہرہ. ہو سکتا ہے کہ میرے اور دھبے ہوں، ٹھیک سے نہیں بتا رہا ہے، صاف نہیں بتا. آئینے کو کپڑا لے کے اور تھوڑا سا صاف ستھرا کرے گا
تاکہ اور ذرا واضح طور پر میرے عیب بتائے، اور ذرا صاف طریقے سے میرا چہرہ بتائے، اور ذرا صاف طریقے سے میری جو نقطے ہیں، نقص ہیں، عیب ہیں وہ بتائے۔ جب آئینے نے سب کچھ بتا دیا تو اب آپ نے اور ہم نے آئینے کے سامنے ہی کھڑے ہو کے اس کو ٹھیک کر لیا۔ ٹھیک کر کے پھر چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینے نے دوبارہ غلطی بتائی کہ دیکھو اور تھوڑا سا فلاں جگہ لگا ہوا ہے، تو اور دوبارہ ٹھیک کیا۔ ٹھیک کر کے پھر دوبارہ آئینے کو دیکھتے ہیں تو تیسری مرتبہ آئینہ پھر غلطی بتاتا ہے کہ دیکھو اور بھی تھوڑا سا لگا ہوا ہے، بال ٹھیک نہیں ہے، اب بال بھی ٹھیک کر لیے۔ اب کئی مرتبہ عیب آئینہ ہمارے بتا رہا ہے اور ہم آئینے کے بتائے ہوئے عیبوں کو دیکھ کر، آئینے کو دیکھ کر عیبوں کے بتائے ہوئے عیب ہم ٹھیک کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، اور ذرا برابر بھی آئینے پہ غصہ نہیں کرتے ہیں، آئینے کو برا بھلا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ آئینہ کے بتائے ہوئے عیبوں کو قبول کر کے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے ایک آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے میں دیکھ کر اپنے عیبوں کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ سب کے درمیان معروف ہے، سب کے درمیان مشہور ہے، ہر آدمی کر رہا ہے، ہر انسان کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو تم اپنے لیے آئینہ سمجھو، دوسرے مومن کو اپنے لیے آئینہ سمجھو۔ جب دوسرا مومن آپ کو آپ کی غلطی بتائے، آپ کی کمزوریاں بتائے، آپ کے عیوب بتائے، آپ کے نقص بتائے، آپ کی کمیاں بتائے اور آپ کی غلطیاں بتائے تو اسی طرح سے اس کو قبول کرو اور ٹھیک کرو، جس طرح ایک ظاہری آئینہ ہماری کمزوریاں، عیبوں کو، غلطیوں کو بتانے سے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کو، ہر مومن اپنے لیے آئینہ سمجھے، یہ دوسرا مومن میرے لیے آئینہ ہے۔ لہذا اگر دوسرے مومن بندے نے ہم سے کہا بھائی صاحب آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز ٹھیک کر لو، بھائی صاحب دیکھو چہرے پہ داڑھی رکھنا چاہیے، داڑھی رکھ لو، اور بھائی صاحب دیکھو ٹوپی پہننا چاہیے، ٹوپی پہن لو، اور بھائی صاحب دیکھو یہ لباس ٹھیک نہیں ہے، آپ نے جو پہنا ہوا ہے یہ لباس شریعت کے خلاف ہے، یہ لباس صحیح کر لو، بھائی صاحب دیکھو آپ جو ہے نا بیت الخلا میں جاتے ہو تو سیدھا پاؤں داخل کرتے ہو، حالانکہ یہ غلط ہے، سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں، الٹا پاؤں داخل کرنا چاہیے۔ بھائی صاحب دیکھو یہ مسجد کی حدود شروع ہو رہی ہے اور یہاں سیدھا پاؤں اندر رکھنا چاہیے، مگر میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہوں الٹا پاؤں آپ رکھ کے اندر آتے ہیں۔ بھائی صاحب اس کو ٹھیک، اس کا خیال رکھنا آئندہ سے، یہ مسجد کی حدود ہے، یہاں پر داخل ہونے کا سنت طریقہ ہے کہ سیدھا پاؤں رکھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، پھر دعا پڑھنا چاہیے۔ اب ایک مومن بندے نے ہماری یہ غلطیاں اور کمزوریاں اگر ہم کو بتائیں اور ہم کو بھلی بات کا حکم کیا اور ہم کو کسی برائی سے منع کیا اور روکا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ غصہ کرنا چاہیے، غصہ مارنا چاہیے، یا اس کو گالی دینا چاہیے، یا اس کو لام تان کرنا چاہیے؟ آپ آئینے کو اور طرح صاف کر کے کہتے ہیں ذرا آئینے میاں ذرا اور ذرا ٹھیک ٹھاک بتاؤ مجھے، تمہارے اوپر دبے لگے جس کی وجہ سے مجھے میرا چہرہ تم ٹھیک نہیں بتا رہے ہو، میں کپڑے سے تم آئینے کو صاف کروں گا، اب آئینہ میاں تم مجھے تھوڑا سا زیادہ واضح طریقے سے میرے چہرے کے عیب بتانا۔ آئینے سے تو آپ یوں کہہ رہے ہیں، اور ایک مسلمان اور مومن یہی غلطیاں آپ کی بتاتا ہے تو اس مسلمان اور مومن پہ آپ لعنت کرتے ہیں کہ جاؤ جی بڑا تمہیں بولے سو، جاؤ جی بڑا تمہیں نمازی ہو گئے، اور جاؤ جی بڑے تمہیں سیدھے پڑھنا پھلی ہو، ہم کو بتانے آ گئے، تمہیں کون سے ٹھیک کرنا ہم نہ بتانے آ گئے۔ ہم ایسے لام تان کریں گے اور دوسرے پر پھٹکار کریں گے اور دوسرے کو الٹا جو ہے گھونسا مارنے جائیں گے اور گالی دیں گے، یہ کون سی شان ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے آئینے کی یہ بیان فرما دیا کہ جیسے آئینے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہو، آئینے کی غلط بتائی ہوئی غلطیاں آپ مان لیتے ہو، ایسے ہی دوسرے مسلمان کو، مومن کو اپنے لیے آئینہ سمجھو۔ اگر دوسرا مومن بندہ ہمارے عیب اور کمزوری کو بتاتا ہے اسے بھی اسی طرح مان لو کہ ہاں بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت جزاک اللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کو اور کہنے کی توفیق دے، آئندہ بھی میں دوبارہ بھی ملوں گا اور دوبارہ اگر میری کوئی غلطی آپ دیکھو تو ضرور بتانا۔ جیسے آپ آئینے کو ایک مرتبہ غلطی آئینے میں بتائی، آپ نے ٹھیک کر لی، پھر دوبارہ خود آپ آئینے کے سامنے چلے جاتے ہو، آئینہ آپ کے سامنے نہیں آتا، آپ آئینے کے سامنے خود چلے جاتے ہو اور دوبارہ دیکھتے ہو کہ میری غلطی ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہے، اور غلطی دوبارہ آئینے نے دوبارہ غلطی بتائی تو دوبارہ ٹھیک کر لیا، پھر تیسری
دوسری مرتبہ آئینہ دیکھتے ہو، تیسری مرتبہ آئینے نے تیسری بار بھی ہم کو غلطی بتائی، ہمیں تیسری بار بھی ایک بار نہیں 10 مرتبہ بھی اگر آئینہ ہماری غلطی بتاتا رہتا ہے، ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ ایسے ہی مومن بندہ اگر ہماری غلطی کو تائی اور ہماری کمزوری کو بتائے اور ہمیں بڑی بات کا حکم کرے تو ہم کو ٹھیک کر کے دوبارہ اسی بندے سے پوچھنا چاہیے، بتاؤ میں ٹھیک ہو گیا کہ نہیں، اب بتاؤ میں ٹھیک ہو گیا کہ نہیں، اب بتاؤ میری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں، اب بتاؤ میرا وضو صحیح ہوا کہ نہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مومن دوسرے مومن کو آئینہ سمجھ کر کے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنی درستگی کرا لیتا ہے، اور خوشی سے، بشاشت سے، رضامندی سے، اور پھر ٹھیک کر کے اسی مسلمان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن بتانے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا مومن بندہ اپنے بھائی کی غلطیوں کو بتا رہا ہے یا اپنے بھائی کو کسی بھلی بات کا حکم کر رہا ہے تو بتانے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، نرالا ہونا چاہیے، پیارا ہونا چاہیے، ہمدردی والا ہونا چاہیے، محبت بھرا ہونا چاہیے، اور اخلاق والا ہونا چاہیے، نرمی والا ہونا چاہیے۔ سختی کے ساتھ اور ناراض ہو کر کے، غصہ کر کے، یا ایک حقیر انداز سے، متکبرانہ طریقے سے اگر بولیں گے تو وہی بات ضائع ہو جاتی ہے۔ قبول کرنے والے کو چاہیے قبول کر لے، جیسے ٹوٹا ہوا آئینہ، آئینہ ٹوٹا ہوا ہے، خراب ہے، وہ بھی غلطی بتا رہا ہے اور چہرہ ہمارا ٹیڑھا میڑھا کر کے دکھا رہا ہے، پھر بھی ہم ذرا سا دائیں بائیں ہو کر کے اپنے کو آئینے میں دیکھ کے اپنی کر لیتے ہیں، آئینہ خراب ہے تو خراب ہو رہے تو، مگر وہ ہماری غلطی تو بتا رہا ہے، ہمارا عیب تو دکھا رہا ہے، ہمارا چہرہ تو دکھا رہا ہے، تو ہم پھر بھی آئینے کا شکریہ ادا کر کے لے لیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی سختی سے اور ناراضگی سے اور غصے سے یا جو ہے غلط طریقے سے بھی اگر ہم کو بتا رہا تو چونکہ بہرحال ہماری غلطی بتا رہا، ہم تو ٹھیک کر لیں گے، لیکن بتانے والے کو نصیحت کی جائے گی یہ طریقہ بتانے کا صحیح نہیں، نرمی سے بتاؤ، پیار سے بتاؤ، محبت سے بتاؤ، اکرام سے بتاؤ، اخلاق سے بتاؤ، یہ طریقہ ہوتا ہے بتانے کا۔ جیسے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بتانے کے طریقے بھی کیسے کیسے پیارے ہوتے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے اور بزرگوں نے ہم کو کیسی کیسی ایک ایک بات کی تعلیم اور تربیت دے کے ہم کو سکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، انہوں نے بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے وضو کر رہے ہیں۔ نواسۂ رسول چھوٹی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے وضو کو، نماز کو، دین کو، علم کو سیکھا تھا، حاصل کیا تھا۔ تو بڑے میاں کو دیکھا کہ بڑے میاں عمر میں تو بڑے ہیں لیکن وضو میں غلطی کر رہے ہیں، وضو صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ اب دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم کو اسی طرح چلے جانا ٹھیک نہیں ہے، جب ہم کو معلوم ہے کہ ان کا وضو خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کو ان کا وضو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، دینی فریضہ ہے۔ لیکن ٹھیک کیسے کریں گے؟ وہ تو ہمارے سے بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں، یعنی عمر بڑے ہیں، بڑی عمر والے ہیں، تو بڑی عمر والے کا اکرام کرنا چاہیے۔ کیسے بتایا جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بے اکرامی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹ جائے اور ان کو خراب اور برا لگے، کیسے بتایا جائے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں جا کر اپنا وضو کر کے ان کو بتائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ ہمارا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں۔ عجیب نرالا انداز۔ چنانچہ دونوں نے بڑے میاں سے کہا کہ جناب والا آپ ہمارے سے بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وضو کر کے آپ کو دکھائیں، آپ ہمارا وضو دیکھیے، اگر ہمارے وضو میں کوئی کمی ہے تو ہم کو بتائیں۔ تو چنانچہ بڑے میاں راضی ہو گئے۔ چنانچہ ایک دریا کے پاس گئے، وضو کی جگہ پر گئے اور جا کر دونوں بچوں نے اپنا وضو کیا، سنت طریقے پر، صحیح طریقے پر، خود اپنا وضو کر کے بڑے میاں سے پوچھنے لگے کہ بتائیے ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کیا نرالا انداز ہے، سبحان اللہ۔ بڑے میاں کہنے لگے کہ بچوں بات اصل یہ
کہ وضو مجھے نہیں کرنے آتا ہے، آپ نے جو وضو کیا نا یہی صحیح وضو ہے، اور اب مجھے احساس ہو، پتہ چلا کہ میرے وضو میں غلطیاں ہیں، تمہارے وضو کو دیکھ کے مجھے اپنے وضو کی غلطی معلوم ہو گئی۔ بچوں کا شکریہ ادا کیا، خوش ہوئے کہ تم نے تو وضو جو کیا وہ صحیح وضو کیا ہے، میرا وضو غلط ہے، تمہارا وضو صحیح ہے، کام ہو گیا۔ ان دونوں نواسے رسول کے اس نرالے اور اخلاقانہ اور حکیمانہ انداز کو کتابوں میں علماء نے نقل کر کے بتایا ہے کہ دیکھو ان بچوں کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا یہ اخلاق والا پہلو اور یہ نرالا انداز اصلاح کا اور تربیت کا، یہ انداز بڑوں کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اختیار کرنے کا ہے۔ یا اگر بڑوں میں غلطی ہے، ہمارے تبلیغی جماعت کے پرانے ذمہ دار میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ہم نے ان کے بارے میں سنا کہ جماعت تبلیغ میں نکلنے والوں کو ایسی نصیحت کرتے تھے کہ اگر تمہیں کسی بڑے کو نصیحت کرنے کا، بڑے کو ٹھیک کرنے کا، ان کی کوئی کمی کوتاہی بتانے کا نمبر آئے تو ایسے بتانا ہے کہ ان کے سامنے تم اپنا عمل صحیح سے کر کے بتاؤ اور پوچھو، بتاؤ ہمارا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جیسے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا حلقہ لگا ہوا ہے جماعت میں، قرآن پاک کا حلقہ لگاتے ہیں، 3 4 آدمی کی جوڑی بناتے ہیں، ایک اس میں حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اور دوسرے سب دونوں کے دونوں ان پڑھ ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ بڑھیاں دیکھو تمہارا سواد صحیح سے نکلتا، صحیح کرو، اور تمہارا جو ہاں ہے نا صحیح نہیں نکلتا، صحیح کرو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے بولنے کا، اس سے بڑے میاں کا دل ٹوٹے گا، شرمندگی ہوگی۔ اور ایک طریقہ میاں جی محراب صاحب فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو خود قاری صاحب ہیں وہ ہاں صحیح نکال کے پوچھیں کہ حضرت بتاؤ میرا یہ ہاں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بڑے میاں کہیں گے کہ ہاں بھائی تمہارا صحیح ہے، میرا صحیح نہیں ہے، تو ان کو خود اپنی غلطی کا دیکھیے طریقہ ایسا اختیار کیا جس سے انہوں نے بات کو لے لیا اور قبول کر لیا، اصلاح بھی ہو گئی، کام بھی ہو گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، اور کام بھی ہو گیا، دل بھی نہیں ٹوٹا۔ اصلاح کا یہ طریقہ تو فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، تو ہر مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کو اپنے لیے آئینہ سمجھے، لہذا وہ آئینہ اگر ہم کو ہماری غلطی بتاتا ہے، کوئی ہماری کمزوری بتاتا ہے، کوئی ہمارے قصور بتاتا ہے، کوئی ہمارے عیب بتاتا ہے، کوئی ہمارے گناہ بتاتا ہے، تو ہم کو اصلاح کر لینا چاہیے، اس پہ ناراض نہیں ہونا ہے۔ جیسے آئینہ ہم ناراض نہیں ہوتے، اسی طریقے سے ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات علماء نے یہ فرمائی ہے، دوسرا مومن اپنے لیے آئینے کا مطلب یہ ہے اپنی غلطیاں اس کے اندر، اگر اپنے دوسرے مسلمان کے اندر کوئی غلطیاں نظر آتی ہیں، کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، تو پہلے اس کو اپنے اندر ٹٹولو، کہیں میرے اندر تو یہ غلطی نہیں ہے۔ اگر دوسرے مسلمان میں کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، کوئی غلطی نظر آ رہی ہے، اپنے اندر اس غلطی کو تلاش کرو کہ ہمارے اندر تو یہ غلطی تو نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ تو ہمارے اندر بھی غلطی ہے۔ جب یہ غلطی اپنے اندر بھی معلوم ہو گئی تو اب مومن و مسلمان کا تقاضا یہ کہ اپنی غلطی کو ٹھیک کر لے گا، ان کی غلطی کو دیکھ کر کے اپنی غلطی ٹھیک کر لے گا۔ ایسا نہیں کرے گا مومن و مسلمان کہ اپنی غلطی کو تو چھپا لیا اور دوسرے کی غلطی کو ٹوکنے لگ گیا کہ جناب عالی آپ دوسرے کے اندر وہ غلطی دیکھ رہے ہیں تو وہ غلطی اپنے اندر بھی ڈھونڈو کہ ہے کہ نہیں، اگر معلوم ہوا کہ اپنے اندر ہے تو پھر اپنی غلطی ٹھیک کر لو، وہ اس کے آئینے میں تمہاری غلطی نظر آئی ہے۔ ایک بزرگ نے، بڑے بااخلاق تھے، بڑے بزرگ بن گئے تھے، بڑے سلیقے والے، ڈر والے اور بڑے ڈسپلنڈ آدمی ہو گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے اچھے مرتب ڈسپلنڈ اور ایک دم ٹھیک ٹھاک کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ دوسرے بے ڈھنگ کے لوگوں کو دیکھ کے میں نے ڈھنگ سیکھا، دوسرے غلطی کرنے والوں کو دیکھ کے میں نے اپنی غلطیاں ٹھیک کر لی۔ جیسے مثال میں دیتا ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سڑک پہ راستے میں ایک دوسرے آدمی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا، وہ ایسے ایسے زگ زیگ چلا رہا ہے اور ٹریفک کے بیچ میں بڑی تیزی سے گزرا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ پیچھے آئیں گے، ارے کیسے غلط چلا رہا ہے، کیا غلط طریقے سے گاڑی چلا رہا ہے۔ تو فوراً آدمی کو جب دوسرے ڈرائیونگ کرنے والے کی غلطی نظر آتی ہے
تو خود یہ گاڑی چلانے والا اپنے کو ٹھیک ٹھاک کر لیتے کہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنا ہے. دوسرے کو دیکھا کہ ٹریفک کے سگنل کو جمپ کر رہا ہے تو آپ فوراً پیچھ پچھائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو دیکھو کیسی غلطی کیا, ابھی ٹریفک کا سگنل پڑا ہوا ہے اس میں جمپ کر. تو اگر دوسرے کی اس غلطی کو دیکھتا ہے تو آدمی خود سگنل جمپ کیے بغیر ٹھہر جاتا ہے. تو اس طریقے پر ایک مومن مسلمان کی شان ہونا چاہیے کہ جب دوسرے کے اندر کوئی غلطی نظر آ رہی ہے, کوئی عیب نظر آ رہا ہے, کوئی کمی نظر آ رہی ہے, تو اپنے اندر اس غلطی کو اور عیب کو تلاش کر کے اپنے اندر کی غلطی کو ٹھیک کر لے, اس کی غلطی, اپنی غلطی کو چھپا کر اس کی غلطی کے پیچھے نہ پڑ جائے. یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بیان فرمایا. اور تیسری بات یہ بھی مطلب ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی بتایا کہ دوسرا مومن کو آئینہ بناؤ, دوسرے مومن کو آئینہ بناؤ. اگر دوسرے کے اندر کوئی خوبی نظر آ رہی ہے, کوئی اچھائی نظر آ رہی ہے, کوئی بھلائی نظر آ رہی ہے, کوئی صفت نظر آ رہی ہے, اس کے اخلاق, اس کی نماز اچھی نظر آ رہی ہے, اس کی تلاوت قرآن اچھی نظر آ رہی ہے, اس کا ظاہری حلیہ اچھا نظر آ رہا ہے, لباس اس کا مصنوع طریقے پر نظر آ رہا ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, تو اس کی وہ اچھائیاں اپنے اندر لے لیں, اپنے اندر تلاش کیجئے کہ اپنے اندر وہ اچھائیاں ہیں کہ نہیں ہیں. جب دیکھا صاحب میرے اندر تو یہ اچھائیاں نہیں ہیں, تو فرمایا اپنے اندر وہ اچھائیاں پیدا کر دو. اپنی دوسرے کی نماز کو دیکھا کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے, تو اپنی نماز کو دیکھو میں ویسی نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا, پتا چلا میں تو ویسی نماز نہیں پڑھتا, پھر کیا کرنا چاہیے, پھر مجھے ویسی اچھی نماز پڑھنا چاہیے. اور دوسرے کو دیکھا کہ بہت باعادت زندگی گزارتے ہیں, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں. دوسرے کو دیکھا تو بڑا اچھا نظر آیا کہ بھائی کتنے اچھے آدمی ہیں. اپنے اندر ڈھونڈے کہ بھائی میرے اندر یہ بات ہے کہ نہیں ہے, جب نہیں ہے تو پھر اپنے اندر اس کو پیدا کرے. یہ ہے مومن دوسرے مومن کو اپنے لیے آئینہ بنانا. ہمارے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات یہ فرمایا کہ بھائی دوسرے مومن کو اپنے لیے آئینہ بناؤ, اس مومن کو اپنا آئینہ مت بتاؤ. آئینہ بتاؤ مت, آئینہ بناؤ. ایک آئینہ بنانا, ایک آئینہ بتانا. آئینہ بنانے کا مطلب یہ کہ دوسرے مومن کو اپنے لیے آئینہ بناؤ, یعنی اپنی اصلاح کے لیے, اپنی تربیت کے لیے, اپنے کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے مومن کو آئینہ بناؤ. دوسرے کے آئینے میں ہمارا چہرہ نظر آئے گا, ہماری برائیاں نظر آئیں گی, ہماری کمزوریاں نظر آئیں گی. اس کو دیکھ کے اپنے کو ٹھیک کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے جب دوسرے کو آئینہ بناؤ گے. اور اگر دوسرے کو آئینہ بتانے لگے تو دوسرے کو آئینہ بتانے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہر ایک دوسرے کی اصلاح کے چکر میں, ارے میاں دیکھو تمہارا چہرہ دیکھو کیسا خراب ہے, دیکھو تمہاری نماز کتنی خراب ہے, دیکھو تمہارے اندر کتنی برائیاں ہیں, دیکھو تمہارے اندر کتنی خرابیاں ہیں, دیکھو تمہارے اخلاق کتنے خراب ہیں, دیکھو تم کتنے گناہ کرتے ہو. تو دوسرے کو آئینہ بتانے کی عادت ہو گئی. تو یہ عادت بڑی خراب ہے. دوسرے کو آئینہ بتانا منع ہے, دوسرے کو آئینہ بنانا یہ اجازت ہے. ہم دوسرے کو آئینہ بنائیں گے تاکہ اپنی اصلاح ہو جائے, اور دوسرے کو آئینہ بتانے کی عادت ہم چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اس میں اپنے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے, دوسرے کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے. تو اپنے اندر بڑائی, آدمی جب دوسرے کو آئینہ بتانے لگے گا تو خود کو پوتر سمجھے گا, پاک سمجھے گا, بے عیب سمجھے گا, اور دوسرے کی حقارت آئے گی, دوسرے کو برا سمجھے گا. یہ صفت نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. مطلب یہ کہ ہر مومن کو چاہیے دوسرے مومن کو اپنے لیے آئینہ بنا کر زندگی گزارے, اور دوسرے کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھ کر ٹھیک کر لے اور اصلاح کر لے. جیسے ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اپنے ظاہری بدن کو, ظاہری لباس کو, چہرے کو ٹھیک کر لیتا ہے, ایسے دوسرے مومن کو اپنے لیے آئینہ بنا کر دوسرے مومن کے آئینے میں اپنی اصلاح کر لے. دوسرے کے اخلاق کو دیکھ کے اپنی اخلاق ٹھیک کرو, دوسرے کی نماز کو دیکھ کے اپنی نماز ٹھیک کرو, دوسرے کے پاکیزہ زندگی اور ان کی اچھائیوں کو دیکھ کے اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرو. یہ فرمایا ہے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اگر دوسرا مومن ہمیں کچھ بھلی بات کا حکم کرے, بری بات سے منع کرے, تو ہم غصہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے اس کو اپنے لیے آئینہ بنایا ہے. اگر وہ ہماری برائیاں بتاتا ہے, ہمارے عیب و کمزوریاں بتاتا بھی ہے, ہم مان لیں گے, کیونکہ ہم تو اپنی اصلاح کے لیے چل رہے ہیں.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی کی تعلیمات ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو اختیار کر کے اپنے اندر کی کمزوریوں کو اور غلطیوں کو انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک بات کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں. ہمارے سیکرٹری صاحب بھی آ رہے ہیں, ذرا آگے جگہ دیجیے. گزشتہ موقع سے آپ حضرات کے درمیان ایک اعلان کیا گیا تھا کہ ایک فارم دے کر کے کہ اس فارم کو فل کرنا اور فل اپ کر کے اپنی اپنی گھروں کی تفصیلات کو اس میں لکھ کر کے پوری احتیاط کے ساتھ, پوری امانت داری کے ساتھ لکھ کر کے فارم فل کر کے فارم جمع کرنا. یہ اعلان گزشتہ مرتبہ کیا گیا تھا. ماشاءاللہ بہت سے احباب نے اس پر اچھا رسپانس دیا کہ فارم یہاں سے لے کر کے گئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں امید کرتا ہوں کہ شاید فارمز لے کر آئے ہوں گے. اگر لائے ہیں تو نماز کے بعد اس کو جمع کرتے چلے جائیں, اور اگر نہیں لائے ہیں تو نماز کے بعد گھر جا کے لا کر کے جمع کریں. اور اس پر آگے کچھ بہت سارے مشورے بھی کرنے ہیں, پروگرام بنانا ہے, ایک کام کا جو ہے پلان کر کے سوچنا ہے. بہت سارے کام, ابھی وقت کم ہے, کام کو ہمیں تیزی سے آگے بڑھانا ہے. لہٰذا جو فارم لے کر نہیں گئے, ان کے فارم موجود ہیں, جو لوگ فارم لے کر نہیں گئے وہ حضرات دوبارہ یہاں سے فارم لے سکتے ہیں, فارم لے کر کے جائیں. لیکن پورے فارم کو جنہوں نے فل کر دیا وہ فوراً لا کر جمع کرنے کی کوشش فرمائیں. اگر کوئی کالم اس میں آپ اس میں راضی نہیں ہے کہ اس کو فل کرنا چاہتے ہیں, یعنی وہ ڈیٹیل آپ نہیں دینا چاہتے ہیں, تو پھر ہم کوئی جبر نہیں کریں گے. آپ اگر اسے راست میں رکھ کے کالم چھوڑ دینا چاہتے ہیں چھوڑ دیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ضروری کالم ہے تو ہماری گزارش ہے کہ اس کو ضرور فل کریں. جیسے خاص طور پر نام اور ان کی تعلیم کے سلسلے میں جو ہم نے پوچھا ہے, آپ کے گھر کے ہر فرد کی جو تعلیم کے بارے میں جو کچھ ہم نے پوچھا ہے, کم سے کم اسے آپ ضرور فل کریں تعلیم کے بارے میں. اور اسی طرح سے کوئی فزیکلی طور پہ کوئی معذوری ہے, کمزوری ہے, معاشی اور مالی, اس کو بھی ضرور فل کر دیں, تاکہ ہمارا جو مقصود ہے تعلیمی اعتبار سے ہمارے محلے کو آگے بڑھانا, اور دوسرا معاشی اور فائنانشیلی اعتبار سے کوئی کمزور ہیں, محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, تو ان کی مدد کے لیے, تعاون کے لیے کچھ شکل پیدا کرنا, یہ ہمارا ایک اصل مقصود ہے. تو اس لیے ہماری گزارش یہ دو چیزیں تو آپ ضرور فل کیجیے. باقی چیزوں کے بارے میں اگر آپ فل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کو اس پر رضامندی نہیں ہے تو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال آپ حضرات کو جزائے خیر دے. لہذا یہ گزارش ہے کہ فارم اگر لائے ہیں تو دے کر کے چلے جائیں, نہیں لائے ہیں تو نماز کے بعد گھر جا کے لے کر آ کے آپ جمع کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی یہاں سے آپ کے گھر پر آئے اور آپ خود ان کے ہاتھ سے فل کرنا چاہتے ہیں, خود نہیں فل کر سکتے, تو آپ اطلاع کریں کہ یہاں سے انشاءاللہ این جی اوز, ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں, ان کو آپ کے گھر تک بھیج دیں گے. آپ کے پاس آپ کے گھر میں ہی بیٹھ کر کے ساری جو ہے فارم کی جتنے کالمس ہیں وہ انشاءاللہ فل کرا دیں گے, اور پوری طرح سے فل کر کے انشاءاللہ لے کر آ جائیں گے. تو دونوں چیزیں, خود فل کر سکتے ہیں تو کر کے لائیں, کر دیے ہیں تو جمع کر دیں, نہیں کر سک رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کوئی بات کنفیوز ہے, تو یہاں سے آپ ہم کو اطلاع کر دیجئے, امام صاحب کو, سیکریٹری صاحب کو, یا مسجد کے ذمہ داروں میں کسی کو بھی اطلاع کر دیں, ہم کو اطلاع کر دیں, تو انشاءاللہ یہاں سے آپ بھی بھیج دیں گے, وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ فل کر کے لے کر آ جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا